شجاعت برنی اور ان کی پوری ٹیم کو اس پروجیکٹ کی لانچنگ پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ جو شفاف، آسان اور سیریبرل پالسی کے بچوں کے لیے، مریضوں کے لیے انہوں نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا، اس سے بڑا کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ اور آج یہاں اتنے رضاکار مختلف انجمنوں کے بھی موجود ہیں، چیمبر کے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، مختلف تاجر انجمنوں کے نمائندے بھی مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں سب کی خدمت میں، اور جو بچے ہیں، جو والدین ہیں ان کے، اور شجاعت برنی، آپ سب کی خدمت میں میرا انتہائی محبت بھرا السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارکباد اور بہت شاباش اور زبردست خراج تحسین۔ پروگرام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس پروگرام کا مقصد، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات اور دنیا کی تکمیل کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، ہر اس دنیا میں آنے والے انسان کی فلاح کے لیے، اس کی عافیت، اس کی خیریت کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں، اور سیریبرل پالسی جیسا مرض جو کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، یہ ایک پروگریسو ڈیزیز نہیں ہے، یہ مرض روکا بھی جا سکتا ہے، اس کی کوئی باقاعدہ وجوہات طے نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ زچگی سے پہلے اگر کسی ماں کا ایکسپوجر ریڈیشن سے ہو رہا ہے، کچھ اس طرح کی دوائیاں جو نہیں لینی چاہیے وہ لے لی ہے، کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، یا جو بچے کو آکسیجن کی فراہمی کی نالی ہے یا خوراک کی فراہمی کی نالی ہے، اس میں اگر کچھ ایسا معاملہ پیش آیا، یا زچگی کے دوران یا اس کے فوراً بعد بچے کے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی متاثر ہو گئی، تو زندگی بھر کے لیے دماغ کے کچھ حصے مفلوج ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جسم کے کسی نہ کسی حصے کے مسلز یا پٹھے متاثر ہو سکتے ہیں، اور وہ بچے ان کی نشو و نما میں، ان کی زندگی کے معاملات میں انہیں مشکلات آ سکتی ہے۔ تو اس مرض کو بھی بہت ساری احتیاط کے ساتھ اس کو بھی روکنا اور روک تھام کرنا ممکن ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرض کے بارے میں لوگوں کو اگر آگاہ کیا جائے، انہیں آگاہی دی جائے، اویئرنیس دی جائے، تو اس کی روک تھام خاصی حد تک ممکن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور جو بچے اگر اس مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو پھر ان بچوں کی نشو و نما، ان کی گروتھ، اور ان میں جو کمی بیشی ہے، اس کو ان کی دیگر خداداد صلاحیتوں سے کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت مند ہے، دماغی طور پر، جسمانی طور پر، ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ ایسے خصوصی بچوں کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ دیگر جو پیشنٹس وتھ ڈسیبلٹی ہیں، ان کی طرف توجہ دی جانی چاہیے، اور ایک انکلوزیونیس کہ سب کو شامل کرنا چاہیے، زندہ رہنے کا حق سب کو ملنا چاہیے، تعلیم اور جو بھی صحت ہے اس کی نگہداشت کا، اس صحت کو قائم رکھنے کا، جو کمی بیشی ہے اسے کسی طرح سے پورا کرنے کا بھی سب کو حق ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیا ہے وہ دوسروں کی طرف دیکھے جن کے پاس کمی بیشی ہے،
جنہیں کم دیا ہے، جن کے پاس کوئی کمی ہے، تو ان کی طرف دیکھ کے ان کا ہاتھ تھام کے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی شارٹ کٹ ہے اللہ سے معاملات اور تعلقات بنانے کا، کہ تھام گرتوں کو ہاتھ بڑھا، تھام گرتوں کو ہاتھ بڑھا، یوں خدا سے تعلقات بڑھا۔ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی ایکسس اور اللہ تعالیٰ تک رسائی چاہیے، تو یہ بھی عمل، یہ کام، یہ سہولت، یہ خدمت، یہ فلاح اور یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا مقبول ہے۔ اور ہمیں اپنے ایسے بچوں اور لوگوں جو نگلیکٹڈ ہیں، جنہیں عام طور پر ہماری خوشیوں میں ہم شامل نہیں کرتے، جن کی کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے ہم توجہ نہیں دیتے، میرے خیال میں آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ سیمینار اور آج کی یہ پروجیکٹ لانچنگ انتہائی خوش آئند ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ہر مسئلے، ہر بیماری کی طرف توجہ دیں تو آدھی بیماری صرف مسئلے کی طرف توجہ دینے سے حل ہو جاتی ہے۔ میرا بھی یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے؟ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تو ہمیں ایک دوسرے سے بھی ایک دوسرے کا حال پوچھنا چاہیے۔ افراتفری میں صرف اپنی ذات ہی کو فوکس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسانیت کی خدمت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور انسانیت کی خدمت ہی بے شک اور بلا شبہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تمام عبادات میں سب سے بڑی عبادت بھی انسانیت کی خدمت ہے، انسانوں کا احترام ہے، اسے ہر حال میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اور ایسے افراد جو معاشرے میں ہیں انہیں بھی کارگر اور سودمند بنانا چاہیے، انہیں بھی تعمیر اور ترقی کے عمل میں ساتھ لے کر چلنا چاہیے، انہیں پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ جانا نہیں چاہیے، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں، یہ مشکلات انفرادی ہیں، لیکن ان کا ہماری اجتماعی تعمیر اور ترقی پر بھی اثر ہے، ہمارا معاشی اور معاشرتی ترقی پر بھی ان کا اثر ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی جملہ سیاسی بیماریوں کا بھی حل ڈھونڈنا ہے۔ کرپشن ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، یہ ہمارے معاشرے کی، ہماری سوسائٹی اور ہماری قوم کی سیریبرل پالیسی ہے۔ فیوڈلزم جینیٹک بیماری ہے ہماری سیاست کی، اس کا بھی علاج ہمیں کرنا ہے۔ ایڈہاکزم، اسٹیٹس کو، یہ بھی بیماری ہے۔ دولت کا ارتکاز، چند لوگوں کے ہاتھوں میں سارے وسائل، یہ بھی ہماری یہ معاشی بیماری ہے۔ تو جو معاشی سیریبرل پالیسی